نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر فرمایا تو جب میں بندے کو، فرائض پڑھنے والے کو، بہت نفل پڑھنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اور اگر وہ میرا فرائض کا پابند اور وہ نوافل کا محب، وہ میرا بندہ اگر مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور ضرور پناہ عطا کرتا۔ یہ پوری حدیث مبارک ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی کے طور پہ بیان فرمائی۔ اس کا پہلا حصہ فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے، جو میرے دوست سے دشمنی کرے، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کا الٹیمیٹ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو خدا کا دوست ہے اسے ہم نے دوست سمجھنا ہے، جو خدا کا محبوب ہے ہم نے اسے اپنا محبوب بنانا ہے، جو خدا کا ولی ہے ہم نے اسے اپنے سر کا تاج بنانا ہے، کیونکہ جو خدا کے ولی سے دشمنی کرنے والا ہے خدا اسے اعلان جنگ کر دیتا ہے، اور جس سے خدا اعلان جنگ کرے اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کئی کتابوں میں کئی واقعات لکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص بڑا نمازی اور ذکر اذکار کرنے والا اور بڑی عبادت میں مشغول رہنے والا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے قریب بیٹھے لوگوں نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھو۔ وہ جو بات کرنا چاہتا وہ کر لیتا، لیکن کلمہ پڑھنے لگتا تو زبان بند ہو جاتی، باقی دنیا جہان کی ساری باتیں کر رہا تھا، کلمہ پڑھنے لگتا تو زبان بند ہو جاتی۔ اس سے لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، باقی ساری باتیں کر رہے ہو کلمہ نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کہ جب کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو ایک آگ میری طرف لپکتی ہے۔ اس کے بارے میں پھر کسی بزرگ نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو برا کہتے تھے، جو اولیاء کے بھی اولیاء ہیں، شیخین کریمین جو اولیاء کے بھی اولیاء ہیں، جن کے در سے ولایت ملتی ہے، جو مرتبہ ولایت کے بھی سب سے اعلیٰ درجہ صدیقیت کے امام ہیں، یہ ان کے گستاخوں کے ساتھ صرف بیٹھتا تھا، اس لیے مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا۔ خدا کے ولیوں کی دشمنی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ موت ایمان پر نہیں ہوتی۔ چونکہ آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور دیگر اس طرح کے بیسیوں جگہ موجود ہے کہ جہاں پر بندہ خود کچھ ایسا نہیں کر رہا ہوتا لیکن سنتا ان کو ہے، یہ ان کا سننا ہی ایمان کی بربادی کا باعث نہ بنے، اس لیے اس حوالے سے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارک کا اگلا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے محبوب ترین شے وہ فرائض ہیں جو بندے پر میں نے فرض کیے۔ فرض کا مرتبہ نفل سے بہت بلند ہے، فرض کا مرتبہ نفل سے بہت بلند، جیسے حدیث مبارک بھی ہے کہ رمضان مبارک میں نفل کا